کچھ دیر بعد وہ دونوں لاؤنج سے ملحقہ اوپن کچن میں میز کے گرد بیٹھے تھے۔ ماحول کی تلخی اب چائے کی خوشبو میں گھل کے ختم ہو چکی تھی، البتہ داتن کے چہرے کے زاویے ایسے ہی اکھڑے اکھڑے سے تھے۔ آج چائے ٹھیک سے نہیں بنی، ضائع ہونے سے بہتر ہے تم پی لو۔ تمہیں اپنے کڑوے رویے کی بھی سزا ملنی چاہیے۔ آپ مجھے اس چیز کے ساتھ چائے کی پیشکش کر سکتی ہیں جس کو خوش اخلاقی کہتے ہیں؟ میرے اندر وہ چیز ناپید ہے۔ وہ اسی طرح ماتھے پہ بل لیے اس کے سامنے چائے کے برتن نکالنے لگی۔ اور ویسے بھی یہ ادب آداب تمہارے ملاقہ میں چلتے ہوں گے، ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں، فاسٹ فوڈ جنریشن۔ تو چائے تالیہ نے سب بتا دیا۔ ایڈم نے محظوظ انداز میں اپنا مگ اٹھایا اور گھونٹ بھرا۔ چائے بے حد خوش ذائقہ تھی۔ ہاں، یہ بھی کہ تم وہاں مورخ تھے، تصور کرو مورخ۔ وہ طنز سے ہنسی۔ ویسے مجھے افسوس ہے کہ تمہارا سامان سن باؤ کے گھر سے نہیں نکلا۔ سامان؟ ہاں، تالیہ نے کہا کہ تم نے کچھ چیزیں چھپائی تھیں روزمرہ کی، مگر واپس آ کے کھدائی پہ وہ نہیں نکلی۔ افسوس ہوا۔ وہ واقعی طنز کر رہی تھی، مگر ایڈم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ صرف چیزیں نہیں تھیں اور نہ ہی فقط میں نے چھپائی تھیں۔ شاید چہ تالیہ شرمندگی سے بچنے کو بات چھپا گئی۔ وہ پورا خزانے سے بھرا صندوق تھا جو ہم دونوں نے مل کے چھپایا تھا۔ داتن کے ہاتھ سے چمچ زور سے ٹرے میں آ گرا، اس کا منہ کھل گیا۔ خزانے کا صندوق؟ پورا صندوق؟ اس کے دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جی ہاں، پورا صندوق بھرا تھا ہم نے، مگر کوئی ہمارے واپس آنے سے پہلے ہی نکال کے لے گیا۔ کون لے گیا؟ کہاں لے گیا؟ تم لوگوں نے تفتیش بھی نہیں کی؟ یا اللہ، پورا صندوق! داتن کو ہول اٹھ رہے تھے۔ سارا صحن کھول لیا، کچھ نہیں ملا۔ اب تو میں نے اس کی فاتحہ بھی پڑھ لی ہے۔ اور دعائیا انداز میں دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے۔ چلو اٹھو، اسی وقت ہم علاقہ جا رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، تم لوگوں نے اپنا خزانہ اتنی آسانی سے کیسے چوری ہونے دیا؟ وہ اٹھی اور چٹکی بجا کے اٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ ایڈم گڑبڑا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ چائے کا مگ میز پر رکھا۔ مگر خزانہ تو غائب ہو چکا ہے، اسے اب کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ کبھی اسکول گئے ہو؟ کبھی سائنس کی کتابیں پڑھی ہیں؟ مادے کا پہلا اصول یاد ہے؟ وہ منہ بنا کے کہنے لگا کہ اے خاتون، کتابوں تک نہ ہی آئے تو اچھا ہوگا، مگر وہ بولتی جا رہی تھی۔ مادہ نہ تخلیق ہوتا ہے نہ تباہ ہو سکتا ہے، اس کی بس حالت بدلی جاتی ہے۔ خزانہ بھی غائب نہیں ہوتا، اس کا بس مالک بدل جاتا ہے، اور نئے مالک کو ان چیزوں کو بیچنا بھی پڑے گا، اور جب وہ بیچے گا تو ہم اس کو ٹریک کر لیں گے۔ اب راستے میں تم مجھے ہر چیز کی تفصیلی ڈسکرپشن دو گے، چلو بھی۔ وہ گھڑک کے بولی تو ایڈم بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ کتابیں نہ پڑھنے والا طعنہ مجھے کس خوشی میں دیا؟ وہ خواصہ بولا۔ کیونکہ تمہاری جنریشن کے لوگوں کو کتابوں سے الرجی ہے، سارا وقت اسکرینوں میں گھسے رہتے ہیں۔ کبھی کتابیں پڑھو تو جانو کہ دنیا کتنی بڑی اور انسان کتنا گہرا ہے۔ وہ اپنے پرس میں چیزیں ڈالتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایڈم نے آنکھیں تھیکی کر کے اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے ایڈم نے آپ سے زیادہ کتابیں پڑھی ہوں۔ داتن نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں برسوں سے KL کی سب سے بڑی لائبریری میں لائبریرین ہوں، اپنے ساتھ 4 کتابیں اٹھا کے چلتی ہوں۔ ایک ٹریفک سگنل پر رکے ہوئے پڑھتی ہوں، ایک ڈاکٹرز اپائنٹمنٹ کے انتظار پہ، ایک لنچ بریک میں کھانے کے ساتھ، اور ایک رات کو سونے سے پہلے۔ تم ایک دن میں کتنی کتابیں پڑھ سکتے ہو؟ ایڈم کا منہ کھل گیا، پھر جلدی سے اسے بند کیا اور کندھے اچکائے۔ آپ نے صحیح کہا، مجھے واقعی کتابوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ کم از کم آپ جتنا تو نہیں معلوم۔ اور جھرجھری لے کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ طے تھا کہ دنیا میں ایڈم بن محمد سے بھی زیادہ عجیب لوگ بستے ہیں۔ شام کی اس تقریب سے پہلے وان فاتح ایک جگہ لنچ پہ مدعو تھا، سو یہ طے تھا کہ وہ سیدھا تقریب میں پہنچے گا جہاں اسرا اور اشر پہلے سے موجود ہوں گے۔ اشر سے وہ اتنے دن بعد آج پہلی دفعہ ملنے جا رہا تھا، اور تالیہ جانتی تھی اس ملاقات میں گئے دنوں کی تلخی کا شائبہ تک نہ ہوگا۔ لنچ سے قبل وہ کسی کام سے آفس واپس آئی اور اپنی میز کے دراز کو کھول کر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ اپنی کرسی پر چسپا ایک پیلا نوٹ دیکھ کر ٹھہر گئی۔ ماتھے پہ بل پڑے۔ 2 انگلیوں سے نوٹ اتارا اور چہرے کے سامنے کیا۔ "دی ایول کوئن"۔ تالیہ نے ارد گرد دیکھا۔ سامنے ہال بنا تھا جہاں اسٹافرز اپنے کیبن میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ یقیناً انہی میں سے کسی ایک نے اس لڑکی ایمان موسیٰ کو نکالے جانے کے بعد اپنی غصہ تالیہ پر یوں نکالا ہوگا۔ اس نے تیکھی نظر سے اوپر CCTV کیمرے پہ دیکھا اور دراز سے مطلوبہ کاغذ نکالا۔ لفٹ میں نیچے جاتے ہوئے اسے دوبارہ اس پرچی کو پڑھا۔ آفس اسٹافرز اتنی جلدی ترقی ملنے پہ خوش نہ تھے۔ وہ تالیہ کو نہیں جانتے تھے۔ چند ماہ قبل ایک خوش باش سیس کامر تھی جس کو لوگوں کو لوٹنے میں مزہ آتا تھا۔ پھر وہ وقت کے الٹے چکر میں پھنسی تو جانا وہ ایک شہزادی ہے۔
تب اسے شہزادی کا کردار ادا کرنا آسان لگا۔ وہ تب بھی چور تھی، اور وہ بھلے وہ ملاقہ سے نکلنا چاہتی تھی مگر اسے راج کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ ملاقہ کے لوگوں کے لیے کام کر رہی تھی مگر وہ خود پسند اور مغرور شہزادی بن گئی تھی۔ لیکن جب وقت نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس نے یہ جان لیا کہ اسے کے ایل میں اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنی ہوگی تو وہ بدل گئی تھی۔ اس نے ایمان کو صرف اپنی طاقت دکھانے کے لیے فائر نہیں کیا تھا بلکہ آفس کے لوگ یہی سمجھتے تھے۔ مگر اب میں ویسی نہیں ہوں، تالیہ لفٹ کی دھاتی دیوار میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے بولا۔ میں ایک ظالم ملکہ بننے کی خواہش مند لڑکی نہیں ہوں، میں ایک عاجز ورکر ہوں جو فاتح رامزل کے تابع ہے۔ میں یہ سب ان کے ساتھ رہنے کے لیے کر رہی ہوں اور مجھے اس دنیا میں حکومت کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ یہ پرچی لکھنے والا غلط ہے۔ پرچی مروڑ کے پرس میں واپس ڈالی اور سر اٹھایا تو دھات میں اس کا عکس بدلا بدلا سا نظر آیا۔ عکس میں تاج پہنے کامدار لباس میں ملبوس مسکراتی شہزادی تاشا اس کو دیکھ رہی تھی۔ پرچی درست کہتی ہے تالیہ، تم اپنے اندر طاقت کی ہوس میں ڈوبی شہزادی تاشا کو خود سے الگ نہیں کر سکتی۔ تالیہ نے سر جھٹکا اور لفٹ کا دروازہ کھلا اور تیزی سے باہر آئی۔ اسے اپنی اندر کی آوازوں کو ہر صورت دبانا تھا۔ تقریب ایک فارم ہاؤس میں تھی۔ وسیع لان کے درمیان میں مستطیل سا نیلا تالاب تھا جس میں غبارے تیر رہے تھے۔ وہ فاتح کے کندھے کے پیچھے تھی، آلو بخارے کے رنگ کے منی کوٹ کو سفید اسکرٹ بلاؤز پہ پہنے، بالوں کو درمیان کی سیدھی مانگ نکال کے جوڑے میں باندھے وہ چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے برعکس اس کا باس ریلیکسڈ نظر آ رہا تھا۔ سفید شرٹ اور سرمئی کوٹ پہنے، بالوں کو ماتھے پہ بکھیرے، وہ مسکرا کر ہر آنے والے سے مل رہا تھا۔ وہ دونوں گارڈ کے ہمراہ لان کے سرے تک آئے تو سامنے اسرا اور اشر نظر آئے۔ اسرا نے سرمئی اسٹول سر پر اوڑھ رکھا تھا مگر اس کے باوجود سامنے سے بھورے بال اور موتیوں کا نیکلس نظر آ رہا تھا۔ وہ فاتح کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی۔ اشر بھی آبنگ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور آبنگ نے بھی پرجوش انداز میں اس کا ہاتھ مصافحہ کیا۔ ان دونوں کے درمیان جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اب وہ تینوں ایک تکون کی صورت میں کھڑے مسکرا رہے تھے اور بات کر رہے تھے۔ سیاسی مفاد کے لیے سب کتنے مزے سے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انسان تو ابھی تک قدیم ملاقہ جیسا ہی ہے۔ وہاں بھی ملکہ یان سوفو اور تالیہ مشترکہ دشمن مرار راجا کے خلاف اکٹھی ہو گئی تھیں۔ ایک دم احساس ہوا کہ اسرا چپتی نظروں سے اس کی مسکراہٹ دیکھ رہی ہے تو اس نے چہرہ سیدھا کر لیا۔ اسرا واپس فاتحہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تھینک یو فاتح، وہ تشکر سے کہہ رہی تھی، یہ کرنے کے لیے۔ ساتھ ہی کنکھیوں سے لان کے دوسرے سرے اشارہ کیا۔ تالیہ نے چونک کے ادھر دیکھا۔ تالاب نے لان کو دو حصوں میں یوں بانٹا تھا، حکومتی ارکان کا جم گھٹا دوسری طرف لگ چکا تھا اور وہاں سب کے درمیان کھڑی صوفیہ رحمان نمایاں نظر آ رہی تھی۔ فیملی کے لیے کچھ بھی، فاتح نے جواباً مسکرا کے شانے اچکائے۔ تالیہ کا ماتھا ٹھنکا۔ اشر، اسرا اور فاتح کی مسکراہٹ کچھ کہہ رہی تھی۔ کچھ ہونے جا رہا ہے سر؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تو اسرا نے سرد مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ اٹس اے فیملی تھنگ تالیہ، رائٹ؟ تالیہ کی تنی پیشانی ڈھیلی ہو گئی۔ بس سر کو خم دے دیا۔ اشر نے بھی محظوظ نظروں سے اسے دیکھا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم صوفیہ رحمان سے آریانہ کا حساب لیں، اور تالیہ کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ وہ جانتا تھا تالیہ کی اگر فائل کھلی تو وہ زیادہ عرصے تک آفس میں نہیں ٹکے گی، اس لیے اسے تالیہ کو پلان سے آگاہ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ آخری ڈنر میں اپنی شادی شدہ ہونے کا بتا چکی تھی اور اشر کی رہی سہی دلچسپی بھی ختم ہو چکی تھی۔ فاتح اور اشر ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اب عوام کو کھل کے بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کی قربانی کتنی بڑی تھی، لوگوں کو احساس ہونا چاہیے۔ ایش میں یہ ہمدردی لینے کے لیے نہیں کر رہا بلکہ تمہاری اور اسرا کی خواہش پہ کر رہا ہوں۔ اگر تمہاری حمایت کی یہ قیمت ہے تو مجھے منظور ہے۔ وہ دونوں دور ہوتے گئے تو ان کی آوازیں بھی دم توڑ گئیں۔ تالیہ کی بے چین نگاہوں نے ان کا تعاقب کیا تو اسرا کی آواز نے اس کی توجہ ہٹائی۔ خود کو مت تھکاؤ تالیہ، ہم فاتح کی فیملی ہیں اور ہماری بات وہ کبھی نہیں ٹالتا۔ طنز سے بولی تو تالیہ مسکرائی۔ پھر اسرا وہاں سے ہٹ گئی اور بھری پارٹی میں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ ان کی تکون دور اپنے مہمانوں میں مشغول ہو چکی تھی۔ فاتحہ کو تالیہ کی ضرورت نہیں تھی مگر بندہارا کی بیٹی کو تنہا کھڑے ہونا کب برا لگتا تھا۔ آرام سے ایک مشروب سے بھرا گلاس اٹھایا اور قدم قدم چلنے لگی۔ عقابی نگاہیں تالاب کی دوسری طرف کھڑی صوفیہ رحمان پہ جمیں۔ وہ بھورے اسکارف کو چہرے کے گرد لپیٹے مسکراتے چہرے والی عورت تھی۔ نقش پھینے مگر خوبصورت تھے۔ گردن یوں تنی تھی گویا سریا ہو، مگر چہرے کی میٹھی مسکراہٹ دل لبھاتی تھی۔ شاہانہ انداز میں مسکرا کر ساتھ کھڑے افراد سے بات کر رہی تھی۔
یکدم نگاہیں اٹھا کے تالاب کے پار کھڑی تالیہ کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو اسے بے اختیار ملکہ یان سوفو یاد آئی۔ کچھ تھا ان دونوں عورتوں میں جو ایک جیسا تھا، کچھ ایول کوئن جیسا۔ صوفیہ اسے دیکھ کے مسکرائی اور دوبارہ سامنے والے شخص سے گفتگو میں مصروف ہو گئی۔ تالیہ کی نظر ابھی تک اس پہ جمی تھی۔ کچھ تھا جو اسے چبھا تھا۔ میں نے اس عورت کے ساتھ کبھی کوئی اس کام نہیں کھیلا، مگر اس کی اندر تک اترتی نظر، یہ معنی خیز مسکراہٹ کیسی تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو میں تمہیں جانتی ہوں۔ فاتح اپنے اقربا کے درمیان کھڑا تھا جب اسرا اشر کو ایک طرف لے گئی، پھر اس کی کوہنی تھامے قدرے بے چینی سے پوچھا، ہم ٹھیک کر رہے ہیں نا ایش؟ آف کورس کاکا، کیا آپ کو صوفیہ سے آریانہ کا بدلہ نہیں لینا؟ ہاں، مگر ہم کسی بے گناہ پہ الزام تو نہیں لگانے جا رہے نا ایش؟ وہ قدرے ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ واقعی صوفیہ نے ہی ہماری آریانہ کو غائب کروایا تھا نا؟ آف کورس، اس کے علاوہ کون ایسا کر سکتا ہے کاکا؟ پھر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے اور سمجھانے لگا، آریہ ہماری سنو وائٹ تھی اور صوفیہ رحمان وہ ظالم ملکہ ہے جس نے ہماری سنو وائٹ کو ہم سے دور کیا ہے۔ صوفیہ رحمان ہماری کہانی کی ولن ہے اور ہو سکتا ہے وہ اب بھی جانتی ہو کہ ہماری سنو وائٹ کہاں ہے۔ اس طرح کرنے سے شاید وہ اسے ہمیں لوٹانے پہ مجبور کر دے۔ واقعی ایش؟ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی، وہ ہمیں واپس مل جائے گی نا ہماری سنو وائٹ؟ ہاں، مجھے یاد ہے تم سے یہ کہتے تھے۔ سنو وائٹ، ایک آنسو مسکارا لگی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرا اور گال پہ بہہ گیا۔ وہ فیری ٹیلز میں جیتی تھی اور خود بھی فیری ٹیل ہی بن گئی۔ کاکا، میرے تم سے اور آبا سے لاکھ اختلاف اور لڑائی جھگڑے ہوں، میں جانتا ہوں، مگر ایک بات میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے آریانہ سے محبت تھی، اور اب اس ظالم ملکہ سے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اتنا یقین تھا اسرا کے سارے خدشے دور ہو گئے۔ وہ آنکھوں سے مسکرا دی۔ تالاب کے پار کھڑی صوفیہ رحمان نے گلاس کا آخری گھونٹ بھرا اور پھر خالی گلاس کو دیکھا، پھر ایک دم نظریں تالیہ کی طرف اٹھائیں۔ وہ ابھی تک اسی کو دیکھے جا رہی تھی۔ دونوں کے بیچ تالاب حائل تھا۔ صوفیہ نے مسکرا کے خالی گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ ملکہ کو مشروب درکار تھا۔ تالیہ مراد نے سر کو مسکرا کے اس بات میں جنبش دی اور آگے بڑھ گئی۔ چند لمحے بعد وہ ایک بھرا گلاس لیے صوفیہ کے قریب جا رہی تھی۔ اس کی چال متوازن اور گردن اعتماد سے اٹھی تھی۔ اسے معلوم تھا صوفیہ اس سے ملنا چاہتی ہے اور ایسا ہی ہوا۔ وہ قریب آئی تو صوفیہ کے گرد سے ہدایت کے مطابق لوگ چھٹنے لگے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب مقابل تنہا کھڑی تھیں۔ معزز ترین، تالیہ نے ادب سے گلاس پیش کیا، گردن جھکائی مگر نظریں اٹھائے رکھے۔ یہ اس نے ایک غلام سے سیکھا تھا۔ یانگ امت باحرمت، وزیر اعظم کا لقب، نے ہیرو کی انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ سے گلاس تھاما اور محظوظ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ تو تم میری کلاس فیلو کی نئی چیف آف سٹاف ہو، ویسے اس کی بیوی تم سے خوش نہیں لگتی ہے نا؟ وہ جانتی تھی صوفیہ اور اس کے فاتح کے درمیان کسی تعلق کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اور ایسے الزامات پر عقل مند لوگ دفاع نہیں کرتے۔ ان کی بیوی تو خود ان سے بھی خوش نہیں لگتی، جیسے آپ کی والدہ آپ کے والد سے خوش نہیں لگتی تھیں۔ صوفیہ کے چہرے پر برہمی کی جگہ ہنسی آ گئی اور وہ ہلکا سا ہنسی۔ بہادر ہو، بولڈ بی این کو تمہارے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ مسکرا کے گھونٹ بڑھا۔ وہ کیا ہے یانگ امت باحرمت کہ مجھے ملکاؤں سلاطین کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کرنے کی عادت ہے، مگر ان کا ادب محلوظ خاطر رہتا ہے۔ آپ کو کوئی اور چیز لا دوں؟ آپ نے فرائیڈ ونگز چکھے؟ میں نے آپ کے انٹرویو میں پڑھا ہے وہ آپ کے فیورٹ ہیں۔ ادب اور شائستگی سے پوچھا۔ تمہارے انداز سے لگتا ہے تم کسی اعلیٰ خاندان سے ہو۔ وان فاتحہ کو تم جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے۔ بالکل، کیونکہ وان فاتحہ کے بہت دشمن ہیں۔ تالیہ ملکہ نے گھونٹ بھرتے ہوئے شانے اچکائے۔ میں اس کی دشمن نہیں ہوں، میں اس کی کمپیٹیٹر ہوں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں سمجھتا۔ سیاست میں تو دونوں ایک ہوتے ہیں۔ یانگ امت باحرمت، غلط، وہ دشمن وہ ہوتا ہے جو ذاتی دشمنی پر اتر آئے۔ میں کبھی ذاتی دشمنی پر نہیں اتری، میں اس کے مقابلے کو ہمیشہ ڈگنیفائڈ رکھا ہے، مگر بیچارہ میرا کلاس فیلو مجھ سے ہمیشہ بدگمان رہتا ہے۔ افسوس سے بولا۔ ڈگنیفائڈ، تالیہ نے دبی دبی برہمی سے ابرو اٹھائے۔ گستاخی معاف وزیر اعظم صاحبہ، مگر اس ڈگنیفائڈ مقابلے کو بلیئر ڈچ ان کی 7 سالہ معصوم بچی بن گئی تھی۔ کبھی فرصت سے سوچنے لگا۔ سوچئے گا، وہ اگر آپ کو اس قصوروار پبلک میں ٹھہرانے لگے تو کچھ غلط نہیں کریں گے۔ جو اسے اشر و فاتحہ کا ارادہ لگ رہا تھا وہ بے دھیانی میں بول بھی گئی۔ صوفیہ رحمان چونکی، تیزی سے تالاب کے پار دیکھا جہاں فاتح اور اشر مسکرا کے لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ تو اس لیے اس نے پارٹی میں آیا ہے تاکہ بڑی محفل میں مجھے اپنی بیٹی کا مجرم کہہ سکے۔ میں بھی کہوں اس نے یہ دعوت کیوں قبول کی۔ ناؤ آئی گیٹ اٹ۔
تالیہ نے کچھ کہنا چاہا تو صوفیہ نے رعب سے ایک ہاتھ اٹھا دیا، چپ ہو گئی۔ چے تالیہ، وہ اب سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے جو کہنا ہے میں اسے کہنے دوں گی۔ اچھا ہے وہ اتنے سالوں کی بھڑاس نکال لے۔ مگر جب آریانہ کے کھونے کے بعد میں اس کے گھر افسوس کے لیے آئی تھی تو اس نے مجھ سے بڑی خشکی سے باہر نکل جانے کو کہا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے کوئی سخت بات نہیں کہنا چاہتا تھا۔ میں نے اس وقت بھی اسے کہا تھا، فاتحہ جو دل میں ہے کہہ دو تاکہ میں وضاحت دے دوں، مگر وہ اتنا گرم دماغ کا ہے کہ توجیہات نہیں سن سکتا۔ تو آج تم اس کو میرا ایک پیغام دے دینا۔ کچھ تھا اس برف کی ملکہ کے لہجے میں جو تالیہ مراد کی ہڈیوں کا خون منجمد کر رہا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے صوفیہ کو دیکھتے ہوئے بولی، اسے کہنا کہ صوفیہ رحمان کی حکومت کرنے کے اصول تم سے مختلف ہیں، میرے ایتھکس بھی مختلف ہیں۔ اس کی نظر میں کرپٹ ہوں تو ٹھیک ہے، مگر میں جو کرتی ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتی ہوں۔ میں اس بیوقوف اور ناشکری عوام کو جتنی سہولیات دے رہی ہوں وہ اس کے لیے بہت ہے۔ جو کچھ میں اس کے علاوہ کروں اس کے لیے میں کسی کی جواب دہ نہیں ہوں، مگر میں 3 بیٹیوں کی ماں ہوں، میرا دل اتنا سیاہ نہیں ہے میں کسی بچی کو نقصان پہنچاؤں۔ اگر مجھے اسے آریانہ کے ذریعے ہٹ کرنا ہوتا تو میرے ایک اشارے پہ یہ میری کمپین ٹیم لوگوں کو بتا دیتی آریانہ اس کی بیٹی ہی نہیں ہے، مگر میں نے کبھی اس پر آریانہ کے حوالے سے کیچڑ نہیں اچھالا، کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں اور ایک خاندانی عورت ہوں۔ چبا چبا کر وہ بولتی ماتھے پہ بل لیے آگے بڑھ گئی، اور تالیہ مراد سن سی وہاں کھڑی رہ گئی۔ گلاس اس کے ہاتھ میں گویا پتھر کا بن گیا۔ اس نے ایک عمر میں اتنے جھوٹ بولے تھے کہ اسے سچ اور جھوٹ کی تفریق آ گئی تھی، اور یہ بات وہ جانتی تھی کہ یہ عورت جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ آریانہ کو صوفیہ نے نہیں مروایا تھا تو پھر کس نے؟ اور اگر فاتح اس پہ الزام لگا دے اور بعد میں وہ غلط ثابت ہو جائے تو؟ یا اللہ! وہ تیزی سے تالاب کے اوپر بنے پل کی طرف لپکی۔ اسے فاتح بن رازم کو اپنے پیروں پر کلہاڑا مارنے سے روکنا تھا، اسے فاتح کو غلط فیصلے سے بچانا تھا۔ اسی لیے اس نے یہ جاب عثمان سے چھین کے حاصل کی تھی تاکہ وہ فاتح کی سب یاد کرواتی رہے جو ان دنوں دونوں نے قدیم ملاقہ میں سیکھا تھا اور جو وہ بھول چکا ہے۔ اسی میں سے ایک شے فاتحہ کی اپنی بیوی اور اس کے بھائی کے تسلط سے آزاد ہونا تھا۔ تالاب کے پل پر ایک دم مہمانوں کا تانتا بن گیا۔ بہت سے لوگ دوسری طرف جانا چاہ رہے تھے جہاں فاتحہ مطمئن سا کھڑا رپورٹر سے بات کر رہا تھا جو اپنے بائک کے اس کے چہرے کے سامنے کیے ہوئے تھا۔ ایک غیر رسمی سی پریس بریفنگ کا ماحول بن گیا۔ اسے دائیں بائیں اشر اور اسرا کھڑے نظر آئے۔ سر، آج آپ کو کافی عرصے بعد وزیر اعظم صاحبہ کے ساتھ ایک چھت تلے دیکھا ہے؟ ایک رپورٹر تیزی سے پوچھ رہا تھا۔ فاتح نے مسکرا کر اوپر آسمان کو دیکھا اور پھر واپس رپورٹر کو۔ چھت؟ سیریسلی؟ ہجوم میں کہکا سا سنائی دیا۔ چلیں ایک ہی لان کے اوپر دیکھا جا رہا ہے آپ دونوں کو۔ کیا آپ کے درمیان کوئی مفاہمت کی امید ہے؟ پل پہ لوگ سست روی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ کسی کو دھکا نہیں دے سکتی تھی، بس تیزی سے ایکسکیوز می کہتی راستہ بنا رہی تھی، کوئی اسے آگے نہیں جانے دے رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا سارے راستے بند ہو گئے ہیں، ایسے لگتا تھا وہ قدیم ملاقہ میں ہو اور غلام فاتح کی بولی سن باؤ جیت رہا ہو اور وہ بے بسی سے ہاتھوں میں زنجیریں پہنے غلام کو آزاد کرنے کے لیے تڑپ رہی ہو۔ رش تھا کہ چھٹتا ہی نہیں تھا۔ مفاہمت؟ فاتحہ نے سنجیدگی سے ابرو اٹھائی۔ اس خاتون کے ساتھ مفاہمت جن کی وجہ سے وہ سانس لینے کو رکا۔ تالیہ لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی تیزی سے آگے آئی۔ وہ سامنے ہی ہجوم میں کھڑا تھا۔ تالیہ نے بے چینی سے اسے دیکھ کے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز نہیں، بنا آواز کے لب ہلائے۔ لمحے بھر کے اسے لگا فاتح اس کو دیکھ رہا ہے، مگر نہیں۔